اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد محترم سامعین، جیسا کہ میں نے اپنے پہلے درس میں جو کہ سورہ فاتحہ پر تھا، اس میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ انشاءاللہ ہم اس درس کے سلسلے کو قرآن کی ابتدا سے شروع کریں گے اور اس میں مضمون کی یا مضامین کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، جتنی آیات اس کے تحت ہو سکتی ہیں ان کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور پھر ان کی تشریح تفہیم القرآن سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تفہیم القرآن کا اپنا ایک انداز بیان ہے، انداز اسلوب ہے کہ وہ جب بھی صاحب تفہیم کسی بھی صورت کی ابتدا کرتے، اس صورت کا نام، اس کا زمانہ نزول اور اس کا شان نزول، یہ تین چیزیں وہ ضرور لکھتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی ابتدا کریں گے، بلکہ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی 5 آیات آج کا ہمارا درس ہوگا، اور جس کا ایک مجموعی عنوان مومنین کی صفات کے نام سے ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے سورہ بقرہ کا نام، زمانہ نزول اور شان نزول، اس کے بارے میں جو باتیں صاحب تفہیم القرآن نے لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ سورت کا نام سورہ بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز کرنا ممکن نہیں۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان جو وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان نہیں بن سکتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے ان کا نام تجویز کیا، اور یہ محض علامت کا کام دیتا ہے۔ اس صورت کو سورہ بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ اس کا زمانہ نزول ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے کہ جو بعد میں نازل ہوا، اور مناسبت مضامین کے تحت اس کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا، حتیٰ کہ سود کی جو آیات ہیں، سود کی حرمت کی جو آیات ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام میں نازل ہوئی تھی، اور ان کو بھی اسی کے اندر دیا گیا
اس کے علاوہ اس کا جو اختتام ہوتا ہے اور وہ جو آیات اختتام میں ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور مضامین کی مناسبت سے اس کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ جیسے عرض کیا کہ اس کا ایک طویل تاریخی پس منظر ہے۔ نمبر 1 کہ ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطاب بیشتر مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی، اور اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا جن کی بستیاں مدینہ سے بالکل متصل تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت و ملائکہ کے قائل تھے اور اس ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ لیکن صدیوں کے انحطاط نے ان کو اصل دین سے دور ہٹا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سی غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی، جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی، اور ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پاگے تھے کہ جو اصل دین میں نہ تھے، اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور خدا کا کلام اس حد تک لفظاً یا معنی محفوظ تھا کہ اس کو بھی جس حد تک معنی اور لفظاً محفوظ تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعبیروں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح اس میں سے نکل چکی تھی، اور ظاہری مذہبیت محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑی ہوئی تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی کی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے، اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بدعتوں، تحریفوں اور موشگافیوں اور فرقہ بندیوں اور دنیا پرستی کی بدولت انحطاط اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ دنیا کو اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے۔ بس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اللہ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں، اور ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کے اخلاقی مذہبی حالات پر جس طرح تنقید کی گئی، اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب اور اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول مسلمہ پہلو بہ پہلو پیش کیے گئے، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور رسمی دنیا داری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے۔ دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ نمبر 2، مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے قبائل کہ وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے، اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کی، اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس صورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں، جن میں سے اکثر ابتدا ہی میں بھیج دیے گئے تھے، اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی گئی۔ نمبر 3، ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش میں بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی، اور متفرق قبائل
میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی جگہ رہ کر دین کے تبلیغ کرتے تھے، اور ان میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے، مگر ہجرت کے بعد جب بیشتر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی ریاست تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا اتصال کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ وہ اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنائیں اور مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح ثابت اور واضح کر دیں کہ کسی بھی ایسے انسان کو کہ جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہو اس میں شبہ نہ رہ جائے۔ تیسری کہ تمام ملک کی عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنا پر فقر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی و بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی، اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گھر گئے تھے، ان میں وہ ہراساں نہ ہو بلکہ پورے صبر و اثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم کو ذرا سا بھی تزلزل نہ آنے پائے۔ چوتھی، وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کیا جائے، اور اس بات کی ذرا پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ خالصتاً ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے دعوت سے قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی تعامل نہ ہو۔ نمبر 4، دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکے کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے معترف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیاوی تعلقات کو ختم کر کے مصیبتوں کو برداشت کر لیں، اور اس مسلک کو حق قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ مدینے پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسم کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمان میں جو بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی ربط رکھیں تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے۔ انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے، مگر جاہلیت کے طریقے اور اس کی رسم و رواج اور احکام چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض و ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان تمام اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے ہیں۔ بعد میں جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کے نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئی۔ یہ وہ 3 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اس صورت کا نام اور اس کا شان نزول اور زمانہ نزول۔ اب آتے ہیں اس صورت کی ابتدا کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جو کہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔
جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا، اور وہاں کے خطیب اور شعراء اس کا بکثرت استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اب بھی زمانہ جاہلیت کے جو نمونے ہمیں ملتے ہیں اس میں ان کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کبھی بھی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسے حروف ہیں کہ جو قرآن پاک کی ان صورتوں کی ابتدا میں نازل کیے گئے ہیں کہ جن کے معنی ہم نہیں سمجھتے۔ اس طرح کا کوئی اعتراض کسی روایات میں اور نہ کسی صحابہ کے کسی قول سے ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ ان کے اندر کوئی ایسی ہدایات بھی منحصر نہیں ہے کہ جس کے اوپر انحصار کر کے قرآن پاک کی ہدایات نامکمل ہو۔ اس لیے جس حد تک ان کو بیان کیا گیا ہے ہمیں بھی ان کو اس حد تک ہی سمجھنا چاہیے اور مزید اس کے اندر کھوج لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہم مومنین کی صفات رکھیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں ذرا پھر سے تازہ کر لیجئے کہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر رکھی گئی تھی، وہاں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے کہ جس پہ چل کر ہم تیری کامیابی کو حاصل کر سکیں، تیری رضا کو حاصل کر سکیں، تیری جنت کو حاصل کر سکیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی پھر اس کے مقابلے میں یہ پورا قرآن پاک انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سمجھ کر، جس پہ عمل کر کے تم وہ کامیابی حاصل کر سکو گے جس کی تم دعا کرتے ہو۔ اب اس قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر جو چیزیں موجود ہونی چاہیے، یا ایک متقی یا ایک ایمان والے کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہلی 5 آیات کے اندر وہ بیان کر دی۔ اور اس کی پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اس کتاب کے اندر تمہیں کسی اس چیز کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ شک تمہارے دل کے اندر پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر تم اس کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے اس شک کا بیج اپنے دل سے نکالو اور اس یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھو، اس یقین کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرو کہ یہ اس مالک حقیقی کی طرف سے ہے کہ جس کے ہم بندے ہیں، جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلایا تھا اور جس سے ہم نے یہ دعا مانگی تھی کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے کہ جس پر چل کر ہم تیری رضا کو حاصل کر سکیں، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلی بات یہ رکھتا ہے
کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ایسی حقائق کے اوپر مبنی ہے، ایسی حقیقتوں کے اوپر مبنی ہے کہ جس میں ذرا سا شک قیامت تک کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اس کے بیان کیے ہوئے مضامین میں، اس کے بیان کیے ہوئے حقائق کے اوپر، اس کے بیان کی ہوئی آیات میں، اس کے بیان کیے ہوئے جتنے نشانات ہیں اس کے اوپر، وہ سائنس کے حقائق ہوں، انسان کے وجود کے حقائق ہوں، کائنات کے حقائق ہوں، ان ساری چیزوں کو جو یہ قرآن بیان کرتا ہے، حقیقت کی بنیاد پر بیان کرتا ہے۔ دنیا کی باقی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری ظن اور گمان کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہوتی۔ انسان کی پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن قرآن پاک وہ ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جو حقیقت کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ اس کو بھیجنے والا، اس کا مصنف وہ ہے کہ جو ان حقیقتوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ان حقیقتوں کو اس نے اسی طرح بیان کیا جیسے وہ ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں ہی تمہارے دل کے اندر اس کتاب کی عظمت، اس کتاب کی عزت اور اس کتاب کا مرتبہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کی کسی حرف کے بارے میں، کسی جز کے بارے میں، اس کی کسی آیت کے بارے میں تمہیں ذرا سا شک اور شبہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ حقائق سے ہٹی ہوئی ہے یا یہ حقیقت پہ نہیں مبنی ہے۔ دنیا کے قوانین، دنیا کے سارے لوگ مل کر ان چیزوں کو نہیں بدل سکتے جو اس قرآن نے بیان کر دی، اور نہ ان چیزوں کو پیدا کر سکتے ہیں جو اس قرآن نے بیان کر دی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کے کوئی شبہ اور شک کی گنجائش ہے۔ آگے فرمایا گیا ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی یہ کتاب اپنے مضامین، اپنے اسرار ان لوگوں کے لیے کھولتی ہے کہ جس کے لیے آدمی میں یہ صفات پائی جاتی ہوں کہ وہ پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرنے والا ہو، برائی سے بچنے والا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند بھی ہو۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں اور جنہیں کبھی یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، بس جدھر دنیا چل پڑی اسی طرف وہ بھی چل پڑے، جدھر خواہشات نے ان کو دھکیلا وہ بھی اسی طرف چل دیے اور اسی طرح چلتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں کوئی رہنمائی اور کوئی ہدایت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تیسری صفت ایمان والوں کی کیا ہونی چاہیے کہ جو وہ چیزیں کہ جو ان کے عقل سے ماورا ہیں، جو ان کی عقل میں نہیں آ سکتی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، وحی، فرشتے، جنت، دوزخ، یہ وہ حقائق ہیں کہ جو انسان کی عقل کے اندر نہیں آ سکتے، لیکن چونکہ اس کے بیان کرنے والا یا بیان کرنے والی وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی سچ بولنے والا نہیں، جس سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی امانت دار نہیں، جس سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی پاکیزہ اور مقدس نہیں، جس سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی اللہ کا محبوب نہیں۔ ایسی زبان، ایسی پاکیزہ زبان سے یہ حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، ایسی زبان سے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یعنی فرشتہ آتا ہے میرے اوپر وحی لے کے آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جنت کی بھی سیر کرائی ہے اور دوزخ کی بھی سیر کرائی ہے،
ان حقائق کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو عام انسان کے لیے غیب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان باتوں کے اوپر ایمان لانا ہوگا کہ جو یہ نبی پیش کر رہا ہے، کہ تم دنیا کے اندر جو عمل کرو گے اس کا آخرت کے اندر کچھ بدلہ ملے گا، جنت کو جاؤ گے یا دوزخ کے اندر جاؤ گے، وہ جنت اور دوزخ اس نبی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دکھا دی ہے، تمہارے لیے غائب ہے، لیکن اس نبی کو ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اور اس نبی کی پوری زندگی تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ اس کی 40 سالہ زندگی، اس کی 63 سالہ زندگی، یعنی 40 سالہ وہ زندگی کہ جو نبوت سے پہلے کی ہے، اور باقی 23 سالہ وہ زندگی کہ جو نبوت کے بعد کی ہے، وہ ساری کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، جس کے اندر کبھی نہ کوئی جھوٹ کا شائبہ ہے، نہ کسی ایسی بات کا شائبہ ہے کہ جس کے اندر کوئی شک اور شبہ کیا جا سکے۔ تو ان باتوں کے اوپر بھی تمہیں یقین لانا پڑے گا کہ جو باتیں اس نبی کی زبان سے بیان کی جا رہی ہیں اور وہ حقائق جو بیان کیے جا رہے ہیں، اگر ان باتوں کو مان لو گے، اس غیب کے اوپر ایمان لے کے آ جاؤ گے، یہ ادھار کا سودا ہے، یہ ماننے کا سودا ہے، یہ نقد کا سودا نہیں ہے، یہ ادھار کا سودا ہے۔ نبی تم سے آخرت کا وعدہ کرتا ہے، وہ چیزیں بتاتا ہے کہ جو ابھی پیش نہیں آئیں لیکن پیش آئیں گی۔ جب اگر ان کے اوپر تم ایمان لے کے آ جاؤ گے تو پھر اس قرآن پاک سے تم ہدایت حاصل کرو گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب اس بات کو اس طرح سے سمجھیے کہ جب انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو فوری طور پہ اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ آیا وہ اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جو دعویٰ اس نے کیا ہے، جو ایمان اس نے قبول کیا ہے، وہ کس نیت کے ساتھ اس نے کیا ہے۔ تو اس لیے اس کے فوراً بعد حکم دیا جاتا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ اگر اب تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہو، غائب کا بھی تم نے قبول کر لیا کہ غائب کے حقائق بھی میں مانتا ہوں، اس کتاب کے اوپر بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور ایمان بھی میں لے کے آتا ہوں ان چیزوں کے اوپر، تو اب اس کا عملی ثبوت یہ دو کہ جیسے ہی مؤذن کی طرف سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئے تو تمہارے قدم مسجد کی طرف بڑھ جانے چاہیے، تمہارے قدم نماز کی طرف بڑھ جانے چاہیے۔ یہ اس چیز کا عملی ثبوت ہے کہ تم اس اطاعت کے لیے، اس فرما برداری کے لیے کہ جو ایمان لانے کے بعد تمہارے اوپر فرض ہو چکی ہے، عائد ہو چکی ہے، تم تیار ہو، اور جس لمحے جس وقت میں تم اس چیز سے انحراف کرو گے، منحرف ہوگے، اور اس اطاعت کو، اس اذان کو، اس کی پکار کو، اس کی ندا کو تم قبول کرنے سے پیچھے ہٹو گے، ہچکچاؤ گے، مسجد کی طرف نہیں بڑھو گے، نماز کی طرف نہیں جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب ایمان سے بھی منحرف ہو رہے ہو، اپنی اطاعت سے بھی منحرف ہو رہے ہو۔ اس لیے پہلی کسوٹی جو اسلام نے رکھی ہے وہ یہی ہے کہ ایمان لانے کے فوراً بعد تمہیں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ عملی طور کے اوپر اس کا اظہار کرنا ہے، عملی طور کے اوپر تم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ میں حقیقت میں مسلمان ہوں، اور اس کا ایک مظہر کیا ہے، وہ نماز، کہ تم نماز کی طرف بڑھو گے، تم نماز کی طرف جاؤ گے، جیسے ہی اذان کی آواز تمہارے کانوں کے اندر پڑے گی تو مسجد کی طرف تمہارے قدم بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ تم نے اپنے طور کے اوپر کما لیا ہے اس میں سے خرچ کرو، بلکہ فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ آپ دنیا کے اندر جو چیز بھی، جو کام بھی کرتے ہیں، انہی ہاتھوں سے، انہی آنکھوں سے، اسی عقل کو، انہی قدموں سے، اسی جسم کو استعمال کر کے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔
اور جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں تو اس چیز کا اقرار کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ ہاتھ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ زبان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ ذہن بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ آنکھیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ کان بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ قدم بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یعنی میرا پورا جسم جو ہے وہ پورا کا پورا اللہ کی ملکیت کے اندر ہے۔ اسی کی ملکیت کے ساتھ میں اس کو استعمال کرتے ہوئے جو چیز حاصل کروں گا، ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر میرا حق نہیں بلکہ اسی کا حق ہے کہ جس نے یہ جسم مجھے دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں کہ جو ہم نے اس دیا ہے۔ اب اس مال کو کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں بستی، بلکہ اس مال کی محبت ان کے دلوں کے اندر اس حد تک ہی ہوتی ہے کہ جس حد تک انہیں دنیا کو گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے یا اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کو دلانے کے لیے جس مال کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کمانے کی جتنی ہونی چاہیے، یہ ان کے اندر وہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال اس لیے کمائیں کہ دین کی تبلیغ ہو، ہم زیادہ سے زیادہ مال اس لیے کمائیں کہ دین کی ترویج ہو، زیادہ سے زیادہ مال اس لیے کمائیں کہ دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ بلند ہو، دنیا کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کی شریعت نافذ ہو، یہ قرآن پاک کی شریعت نافذ ہو، مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ یہ چیز جب آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگی تو حقیقت میں پھر وہ آپ مما رزقناہم ينفقون میں شامل ہو جائیں گے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جانی چاہیے کہ جو ایمان کا ایک بنیادی ہے، یعنی عملی طور کے اوپر نماز تم نے پڑھنی ہے اور عملی طور کے اوپر تم نے اپنی جیب کو بھی مسلمان کرنا ہے، اپنے اس مال میں سے بھی خرچ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیجئے کہ صرف اگر ہم یہ کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ مال ہی ہے جو ہم خرچ کریں گے، تو یہ بھی اس مما رزقناہم ينفقون میں بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے۔ اب ایک ایسا شخص جو غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اگر مال خرچ نہیں کرتا تو کیا وہ اس سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے، تو آپ اس کے اندر آپ کے بولنے کی صلاحیت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، آپ کے کتابت کی لکھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، آپ کی بات چیت کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں اور اسی طرح اور جتنی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو قوت اور طاقت اور دی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ آپ اسی زمرے میں اندر شامل ہو جائیں گے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، میں اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کی راہ میں، یعنی آپ کا جسم، وہ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس خرید لیے ہیں، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنین کو بانفسہم، ان کی جانوں کے بدلے میں اور ان کے مالوں کے بدلے میں، اور بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مما رزقناہم، آگے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ والذین یؤمنون، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ تم سے پہلے نازل ہوا اس پر، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت کے اوپر ایمان، یعنی ایمان لانے کے بعد ہمارا ایمان اس چیز کے اوپر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پہلا انسان اس کائنات کے اندر بھیجا تھا وہ پوری علم کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ بھیجا گیا تھا، آدم علیہ السلام، وہ اسلام ہی لے کر اس دنیا کے اندر آئے تھے، اور اس کے بعد جب سے نوح علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور جس طرح انبیاء کے اوپر کتابیں اور صحیفے نازل ہوتے رہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ تو ایک ایمان والے کا اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، ان کے اوپر جتنی کتابیں نازل کی گئی تھی وہ ساری کی ساری اللہ ہی کی طرف سے تھی، لیکن اب ان کے اندر جو موجود ہیں
تورات ہے، انجیل ہے، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ تحریف شدہ ہے اس لیے ہم ایمان کی حد تک اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، لیکن عمل کے لیے، عملی زندگی کے لیے ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آخری کتاب بھیج دی، جس کے لیے پہلی بات وہ بتائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کتاب بھیج دی اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی قیامت تک کے لیے لے لیا گیا۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں انبیاء کے اوپر آتی رہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا سوائے قرآن پاک کے۔ تو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اس چیز کا مظہر ہے کہ یہ کتاب قیامت تک اپنی اصل حالت کے اندر محفوظ رہے گی۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، یعنی یہ قرآن پاک، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اس سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوتا رہا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ ہم ان ساری کتابوں کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن عمل کے لیے اب ہمارے پاس قرآن ہے۔ یہی وہ آخری صورت ہے، وہ آخری شکل ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو دی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت کا ہی اصل میں وہ تصور تھا۔ اگر آپ قرآن پاک کی وہ ابتدائی 82 یا 83 آیات صورتیں جو مکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے واضح طور پہ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر 3 مضامین کو تکرار کے ساتھ، مختلف عنوانات کے ساتھ، مختلف مثالوں کے ساتھ بیان کیا۔ اس میں سب سے پہلے بات جو تھی وہ توحید تھی، نمبر 2 رسالت تھی، اور نمبر 3 آخرت تھی۔ یہ 3 وہ عقائد تھے کہ جن کے اندر مستحکم ہو گئے، مضبوط ہو گئے، انہوں نے ہی دنیا کا نقشہ پلٹ کے رکھ دیا۔ آخرت کا یہ یقین کہ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کا خاتمہ ہوگا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایسی دنیا کو آباد کرے گا کہ جس کے اندر، اس دنیا کے اندر کیے ہوئے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کا حساب اور کتاب لیا جائے گا، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان کا اس کے اوپر ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، اس وقت تک وہ دنیا کے اندر نہ کوئی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ گناہوں سے اور نہ ہی وہ معصیت سے بچ سکتا ہے۔ بلکہ فساد اور دنیا کے اندر فتنہ انگیزی جتنی بھی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اس آخرت کی اس فکر سے دوری کا نتیجہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر شتر بے مہار ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے اوپر کوئی گرفت کرنے والا نہیں، اس لیے جو میں چاہوں، جس طرح میں چاہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے، جس طرح میں چاہوں اس کو خرچ کر لوں، جس طرح میں چاہے اس کے ذریعے ظلم کر لوں، ستم کر لوں، اور لوگوں کے اوپر حکومت کر لوں، لوگوں کے اوپر ظلم کر لوں، یہ ساری چیزیں جو میں چاہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ آخرت کی فکر ہے کہ جو انسان کو ایک سیدھے راستے کے اوپر رکھتی ہے، جو ایمان کے اوپر رکھتی ہے، جو اس کو گناہوں سے بچاتی ہے، جو بھلائیوں کی طرف لے کے آتی ہے، جو رضائے الہی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو آخرت کی کامیابی کی طرف اس کو لے کے جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے کے اندر، ایک مومن کے اندر آخرت کا اتنا پختہ اور اس قدر شدید خیال رہنا چاہیے، آخرت کی اس قدر فکر رہنی چاہیے کہ اس کا ہر قدم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے، ہر وقت اسے اپنی آخرت کی یہ فکر رہنی چاہیے کہ آخرت میں جا کے میں نے اپنے ایک ایک عمل کا اپنے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ جو میں عمل کر رہا ہوں، آیا اس کے اندر اللہ کی رضا پوشیدہ ہے یا نہیں ہے؟ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ طریقہ جو میں نے اپنایا ہوا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو طریقہ میں کر رہا ہوں، جو رسم میں کر رہا ہوں، جو عبادت میں کر رہا ہوں، جو چیز بھی میں اس دنیا کے اندر کر رہا ہوں، وہ اللہ اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کو آخرت کی فکر کے ساتھ منسلک کر دیتی ہے، اور اس کو یہ فکر
پھر نجات کی طرف لے جاتی ہے، اور وہی لوگ ہیں کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آخر میں فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے اندر شامل کر دے کہ جو قرآن پاک کی کم سے کم ان صفات کے حامل ہوں، جو قرآن پاک کے اوپر بغیر کسی شک کے ایمان لانے والے ہوں، جو نماز قائم کرنے والے ہوں، جو اللہ کے دیے ہوئے ہر طرح کے مال سے خرچ کرنے والے ہوں، جو آخرت اور غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں، اور جو اب اس قرآن پاک کے اوپر بھی اور اس سے پہلی آنے والی جو کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھنے والے ہوں، جو آخرت کے اوپر پختہ یقین رکھنے والے ہوں، اور پھر اس کے ساتھ نیکیوں بھلائیاں کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اندر شامل کر لے تاکہ ہم اپنی فلاح کو پا سکیں، اللہ کی جنت کو پا سکیں، اور کامیابی ہمارا مقدر ہو۔ اور میری آپ کے لیے بھی دعا ہے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے، اس کو صحیح طور پر دوسروں تک پہنچانے اور اپنی عملی زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔